السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اے جان جانا کا ایپیسوڈ نمبر 4۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ بیٹھ کے آنکھیں کھول کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ پاؤں نیچے کر کے وہ اندازہ لگاتی اپنی جگہ سے اٹھ کے جیسے ہی دائیں طرف قدم رکھ کے مڑی ہی تھی کہ منہ کے بل گر گئی۔ اچانک افتاد پہ عمر نیند سے ہڑبڑا کے اٹھا اور اس کا وجود اپنے اوپر محسوس کر کے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ ہبا ٹھیک ہے تو ہو نا آپ؟ ہبا اپنے اتنے قریب عمر کی آواز سن کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ عمر یہ گری تھی اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندھیرے میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہبا اس کے اتنے قریب تھا عمر کہ وہ تو اس لمحے سرشار ہو رہا تھا۔ ایک منٹ پلیز ہبا۔ اس نے سائیڈ سے اپنا سیل اٹھایا اور اس کی لائٹ آن کر دی۔ ہلکی روشنی میں اس نے ہبا کے چہرے کو دیکھا جو خفت سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اچانک سے اس سے دور ہوئی اور اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ عمر نے اٹھ کے لائٹ آن کر دی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ بھوک لگی ہے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عمر اس سے فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہبا مانا کہ آپ نفرت کرتی ہیں مجھ سے، بٹ ایٹ لاسٹ بات کا جواب تو دیا کرے نا پلیز۔ ہبا نے اس کی منت بھرے انداز پہ اسے دیکھا۔ ہبا سر جھٹک کے اپنی انگلیوں کو دیکھنے لگ گئی۔ عمر اس کے بعد کچھ نہیں بولا اور صوفے پہ لیٹ گیا۔ وہ ہبا پہ کس قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 9 بجے کے قریب کھلی۔ اس نے اٹھ کے کمرے کا جائزہ لیا۔ عمر نہیں تھا کمرے میں۔ بالوں کا جوڑا بنا کے وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے تک گئی۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور پھر چھوڑ کے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ باہر جائے نہ جائے اسی کیفیت میں وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ پھر کچھ سوچ کے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کے باہر آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا۔ ابھی آخری سیڑھی پہ قدم رکھا ہی تھا جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ حکم کیجئے چھوٹی بی بی، کچھ چاہیے تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ہبا سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ جب بلال اور سمیہ آتے دکھائی دیے، بلال اسے دیکھ کے مسکرا پڑا جبکہ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سمیہ اس سے پہلے کہ بلال کچھ کہتا ہبا کے پاس آئی۔ ارے ہبا اٹھ گئی ہو تم؟ بھوک لگی ہوگی، میں ناشتے کا بول دیتی ہوں، بنا رہی ہے، ہبا نے آہستہ آواز میں بتایا۔ تو وہ رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، عمر آج آفس گیا ہے، جلدی آ جائے گا۔ تم سو رہی تھی نا جب میں تمہارے روم میں آئی؟ ہبا جواب میں مسکرائی۔ میں بھی چلتا ہوں، شام میں ملتے ہیں پھر۔ بلال ہبا کو نظروں کے احسار میں لیے بولے تو ہبا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ مسکرا کے باہر کی طرف چل دیا۔ ہبا سمیہ کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ جب کوثر ادھر آئیں تو سمیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آئیے مما۔ ہبا نے بھی دیکھا تو سمیہ مسکرا کے تعارف کرانے لگی۔ یہ ہبا ہے مما، اور ہبا یہ مما ہے۔ اشارے سے اٹھ کے انہیں سلام کرنے کو کہنے لگی تو ہبا اٹھ کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوثر کو ہبا پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اسے بیٹھنے کو کہا اور ساتھ میں خود بھی بیٹھ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کے وہ سر جھکا گئی۔ جب کوثر نے اپنے ہاتھوں سے کنگن نکال کے اسے پہنائے، ہبا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرے بچے کی پسند ہو تم اور اس گھر کی بہو ہو تم، تمہارا ہم پہ اور اس گھر پہ بہت حق ہے۔
دو ہی تو بیٹے ہیں میرے، اور ہے ہی کون میرا؟ وہ مسکرا کے ابا کی حیران آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ابا کو وہ شفیق سی خاتون کافی اچھی لگی۔ وہ بہت پیار کا برتاؤ کر رہی تھی ابا سے، جیسے سالوں سے جانتی ہو اسے۔ سمیہ کوثر کی آواز پہ وہ خیالوں سے بہر آئی اور انہیں دیکھنے لگی۔ جی مما، سمیہ انہیں دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ایک فنکشن رکھا جائے ہماری بہو کی شان میں، ویلکم پارٹی۔ اس طرح سے سب کو پتہ بھی لگ جائے گا ہماری نئی بہو کا۔ ابا حیرت سے اس اسٹائلش، قدرے مغرور دکھتی مگر نرم دل اور مہربان خاتون کو دیکھا جو اس کے لیے اپنی محبت جتا رہی تھی۔ جی بالکل مما، ایسا ہی ہوگا، سمیہ خوش دلی سے مسکرائی تو کوثر ہبا کو پیار کرتی اپنے روم میں چلی گئی۔ تب سمیہ اسے دیکھنے لگی۔ بہت مہربان خاتون ہے مما۔ ہبا نے اسے دیکھا جس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا کوثر کے لیے۔ اس گھر کے ہر فرد کی طرح تمہیں جہاں کی ہر چیز پہ حق ہے ہبا۔ تمہارے لیے وہی احترام، محبت اور عزت ہے سب کے دلوں میں جو میرے لیے ہے۔ تم اس گھر کی بہو ہو، عمر کی بیوی ہو۔ ہبا نے عمر کے نام پہ سر جھکا لیا۔ عمر اچھا انسان ہے ہبا، وہ تمہیں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس اچانک سے بھابھی پلیز مت یاد دلائیں مجھے وہ دن۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ سمیہ نے اس کے گال چھوئے۔ نہیں کرتے اس پہ بات، لیکن ایک دن تم خود عمر کو چاہنے لگو گی۔ اس کی محبت میں تم بھی ایک دن پگھل جاؤ گی اور اس دن جان لو گی کہ عمر تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہبا نے نظریں چرا لی۔ عمر جب آفس سے آیا تو ہبا اسے لاؤنج میں ہی نظر آ گئی۔ وہ اذیان کو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے پاس آ کر سلام کیا۔ السلام علیکم۔ ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا اور بنا جواب دیے وہ اذہان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ عمر کی نظر پاس سے گزرتی سمیہ پہ پڑی تو اسے سلام کر کے ہبا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سمیہ اسے سائڈ پہ لے گئی۔ ہبا نے آج ہمارے ساتھ ہی لنچ کیا، مما سے بھی ملی اور مما کو ہبا بہت پسند آئی اور انہوں نے تم دونوں کے لیے فنکشن ارینج کرنے کا سوچا ہے۔ ہبا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران تھا، نہیں، وہ مما کی اتنی محبت دیکھ کے حیران تھی۔ انہوں نے اپنے فیورٹ کنگن بھی ہبا کو پہنا دیے۔ عمر حیران تھا کہ ہبا کیسے کمرے سے باہر آئی اور مما کی کسی بات کا برا بھی نہیں منایا۔ سمیہ مسکرا پڑی۔ تم کیا منہ کھولے کھڑے ہو؟ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا ہبا کو دیکھتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ڈائننگ ہال میں سب تھے آج ڈنر پہ۔ ہبا بھی عمر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیہ کی باتوں کا اس پہ کافی اچھا اثر ہوا تھا۔ اس نے اب چلانا چھوڑ کر سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ علی احمد وقفے سے ایک نظر ہبا پہ بھی ڈال رہے تھے مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ساتھ ہی ان کی نظر بلال پہ پڑی جو کن اکھیوں سے ہبا کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عمر کو مخاطب کیا۔ عمر دن کیسا رہا آج آفس میں؟ کافی مصروف رہا، عمر نے مختصر جواب دیا، جبکہ بلال اسے دیکھتے بول پڑے۔ مصروفیات کی وجہ سے زیادہ دن آفس بھی تو نہیں گئے تھے۔ عمر نے گور کے انہیں دیکھا۔ ناراضگی ختم کرو، اب تو ہبا بھی تمہاری بیوی بن کے تمہارے پہلو میں بیٹھی ہے۔ ہبا کا دل کھانے سے اٹھ گیا۔ عمر نے گور کے بلال کو دیکھا۔ بہتر ہے کہ آپ اب اس موضوع کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ ہبا اس گھر کی فرد ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اب کسی بھی بے تکی بات کے لیے پریشان ہو۔ اس نے ہر لفظ چبا کے کہا۔ علی احمد بلال کو دیکھنے لگے۔ بلال ڈنر کے بعد میرے روم میں آنا، کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ بلال جی کہہ کے پانی پینے لگا۔ علی احمد کی پرسوچ نگاہیں بلال پہ تھی۔
کمرے میں آ کے عمر نے نظر بھر کے ابا کو دیکھا جو صوفے پہ بیٹھی اپنے کنگن گما رہی تھی۔ ایک نظر عمر پہ ڈال کے وہ دوبارہ سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ بلال بھائی کی بات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اب پلیز دل میں مت لیجئے گا۔ ابا خاموش رہی، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب بیڈ پہ آرام سے سو جائیے، میں ادھر سو جاؤں گا۔ ابا پھر بھی خاموش رہی۔ ابا، اس نے دوبارہ پکارا، آپ سن رہی ہے نا؟ ابا نے ایک نظر اسے دیکھا، کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ عمر نے نظریں چرا لی، سے لگا وہ اب پھر سے کوئی طنز کرے گی، نفرت کا اظہار کرے گی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، اس نے بس اتنا کہا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عمر چپ چاپ اسے بس دیکھتے جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ایک نیو ناول ہے جو کہ بہت ہی انٹرسٹ ہے، اب میں وہ شروع کرنے لگا ہوں۔ کچھ دن مصروفیات رہی یہ پچھلے ویک، جس کی وجہ سے میں ویڈیو میرا پہلا ناول جیسے ہی اختتام پذیر ہوا وہ بھی سفر میں ہوا۔ اب کل رات سے میں الحمدللہ فری ہوا ہوں۔ یہ 3-4 دن جو ہے میرے پاس ہیں، آگے پھر 1-2 دن مصروفیت ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کے اندر جو ہے ذرا ایپی جو ہے میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ آج جمعہ تھا، جمعہ کی وجہ سے مجھے مصروفیت ہوتی ہے، تو خیر آپ سے جو ہے انشاءاللہ اس نیو ناول کے بارے میں بھی آپ کی رائے لینی ہے، کیا شروع کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس سے بہت بہتر ہے، اس ناول سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے، یہ بھی بہت اچھا ناول ہے۔ اور انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ ایپی جب اپلوڈ کروں گا تو تبھی ہی جو ہے انسان کی ریلیشن رہتی ہے تو اس کو ناول پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو اپنی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔